میرے عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض لوگوں کی آمدنی کم ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں سکون، برکت اور خوشحالی ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود پریشانی، قرض اور بے برکتی کا شکار رہتے ہیں؟ کیا واقعی رزق صرف محنت کا نام ہے، یا پھر کچھ ایسے اسباب بھی ہیں جو انسان کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہی گناہ آہستہ آہستہ انسان کے رزق، سکون اور برکت کو تباہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق اور برکت کا تعلق صرف ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور تقوی سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم صبح سے شام تک رزق کی تلاش میں بھاگتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اپنے اعمال ہی برکت کے راستے بند کر رہے ہوں؟ آج جس گناہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے جھوٹ اور دھوکہ۔ جھوٹ صرف زبان سے غلط بات کہنے کا نام نہیں، بلکہ کاروبار میں دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، وزن میں کمی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، سب اسی میں شامل ہیں۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جبکہ جھوٹ اور دھوکہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج بازاروں میں، دکانوں میں، تجارت میں، ملازمتوں میں اور یہاں تک کہ گھریلو معاملات میں بھی سچائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ وقتی فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ چند روپے کا فائدہ شاید مل جائے، مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت صرف زیادہ مال کا نام نہیں ہے، برکت یہ ہے کہ تھوڑا مال بھی کافی ہو جائے، گھر میں سکون ہو، بیماریوں سے حفاظت ہو، اولاد نیک ہو اور دل مطمئن رہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ٹھہرتا، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ گناہوں کی کثرت اور حرام ذرائع سے بچنے میں غفلت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی رزق کی برکت کو کم کر دیتی ہے۔ صلہ رحمی رزق میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ رشتہ داروں سے قطع تعلق بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ استغفار بھی رزق کے دروازے کھولنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت آئے تو ہمیں سچائی، امانت داری، استغفار، والدین کی خدمت اور حلال کمائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی نافرمانی ان خزانوں کی برکت سے محروم کر دیتی ہے۔ آج ہی اپنا محاسبہ کیجئے، کہیں ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہمارے رزق کے راہوں میں رکاوٹ بن گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو فوراً اللہ کے سامنے سچی توبہ کیجئے، حقوق العباد ادا کیجئے اور حلال و پاکیزہ زندگی اختیار کیجئے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی پریشان حال انسان کے لیے ہدایت اور برکت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق، پاکیزہ زندگی اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو سکون و برکت اور رحمت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔